السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سناگر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لائیو شو روشن پاکستان، جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات یہاں ہماری مہمان ہوتی ہے۔ ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، کچھ سماجی مسائل کے حوالے سے، کچھ سیاسی باتیں کرتے ہیں، کچھ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے۔ اور آج یہاں پر جو میرے ساتھ میرے پہلے مہمان موجود ہیں، ان کا تعلق سیاست سے ہے۔ تیزی سے ابھرتی ہوئی سیاسی جماعت پاکستان مرکزی مسلم لیگ کراچی کے صدر ہیں جناب احمد ندیم اعوان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت خوش آمدید۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں سابق صدر کراچی الیکٹرانکس ڈیلر ایسوسی ایشن، سابق صدر اوکھائی جماعت اور امیدوار ہیں PS 126 سے جناب عبدالوحید میمن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں MD لائٹ ایونٹس جناب شیر افغان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شیر افغان صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ تھینک یو۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں لٹل ماسٹر محمد شرائم مشتبہ، جو کہ سیگمنٹ کرتے ہیں قصص الانبیاء کا اور ہمیں مختلف انبیاء کرام کے واقعات سناتے ہیں۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ آج کس نبی کا کون سا واقعہ آپ سنا رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ جی شروع کیجیے بیٹا۔ ساتھیوں، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے۔ قرآن مجید میں آپ کے نام سے منسوب سورہ یوسف بھی نازل ہوئی۔ یوسف عجمی زبان کا لفظ ہے۔ آپ انتہائی حسین و جمیل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حسین و جمیل شخص کو دیکھا۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دین میں فقاہت عطا فرمائی۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر برائی اور بے حیائی سے محفوظ رکھا اور اپنے چنے ہوئے بندوں میں شمار فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ساتھیوں، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے تمام بھائی ان سے حسد کرتے تھے۔ ایک دن ان لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم کھیلنے کے بہانے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ جنگل لے جائیں گے اور پھر انہیں گہرے کنویں میں دھکا دے دیں گے۔ پہلے آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت لی۔ پہلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نہ مانے، لیکن پھر اجازت دے دی۔ جیسے ہی وہ لوگ جنگل میں کھیلنے کے لیے باہر نکلے، ان لوگوں نے جیسے ہی جنگل پار کیا، ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں میں دھکا دے دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر حضرت یوسف علیہ السلام کو نرم پتھر پر بٹھا دیا، اور ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پر بھیڑ کا خون لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا، کیا صحیح تھے بابا؟ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، عجیب قسم کا بھیڑیا تھا، میرے بیٹے کو تو کھا گیا لیکن اس کی قمیض کہیں سے نہیں پھٹی۔ دوسری طرف ایک قافلہ مصر جا رہا تھا۔ راستے میں انہیں پیاس لگی تو انہوں نے کنویں میں ڈول لٹکایا، جس کو پکڑ کر حضرت یوسف علیہ السلام اوپر تشریف لے آئے۔ ان قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا قیدی بنا لیا اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا قصہ اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے نئے نبی کے قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے محمد شرائم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ عبدالوحید میمن صاحب، گفتگو آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ کی شخصیت کے اتنے سارے پہلو ہیں، اگر ہر پہلو پہ بات کرنے بیٹھے تو ہمارا پروگرام ہی جو ہے اس کا وقت کم پڑ جائے۔ تو بات شروع کروں گا، الیکشن کا سیزن ہے، الیکشن کی گہما گہمی ہے، اور ماشاءاللہ سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس وقت اس الیکشن میں جتنی بڑی تعداد میں بزنس کمیونٹی حصہ لے رہی ہے، آج سے پہلے کبھی اتنے الیکشن میں اتنی بڑی تعداد میں دیکھنے میں نہیں آیا۔ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جتنے مسائل ایک عام آدمی کے ساتھ اس شہر میں ہیں، وہی مسائل تاجر برادری کے ساتھ بھی ہے، اور خصوصاً سوشل ورکرز جو فلاحی جماعتیں یا فلاحی ادارے چلا رہے ہیں۔ تو پچھلے کئی سالوں سے ہم محسوس کر رہے تھے کہ
کبھی کسی دور میں یہ شکوہ کیا گیا کہ جی ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں یا ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں، لیکن ان 5-10 سالوں میں ماضی میں یہ جو محاذ رہی بلدیاتی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان، اس کا نقصان کراچی کی عام عوام کو ہوا، بزنس کمیونٹی کو ہوا، سوشل ورکرز کو ہوا، فلاحی اداروں کو ہوا۔ کئی کام ایسے جو یہ مل کر سکتے تھے، اس شہر کو بہت اچھا بنا سکتے تھے، ان کی آپس کی ناراضیوں کی وجہ سے ہم آپ نے سفر کیا۔ تو اس وقت کراچی کے جو بزنس مین ہیں، خصوصاً وہ بزنس مین جو اسٹریٹ میں ہوتے ہیں، یعنی مختلف مارکیٹوں کے بڑے ہیں، صدور ہیں یا مختلف برادریوں کے بڑے ہیں، ہم نے یہ مل کر فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس گیپ کو ہم دور کریں۔ ہم پچھلے 30 سال سے سوشل کام تو کر ہی رہے، بالکل۔ اگر آپ اس وقت عزیز آباد چلے جائیں تو وہاں اس عزیز آباد کے ایریے میں پچھلے 25-30 سال سے 2 بڑی کچرا کنڈیاں تھیں۔ الحمدللہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ان کچرا کنڈیوں کو فیملی پارک میں تبدیل کیا، اور آج اس علاقے کی عام پبلک اس کی فری انٹری ہے۔ اس طرح کے کئی کام جو مختلف تاجر تنظیمیں اور فلاحی ادارے کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ پاک نے ہم سے بھی کام لیا۔ ہم نے اس دفعہ یہ سوچا ہے کہ ہم خود اپنی خدمت کا دائرہ کار وسیع کریں اور اس کو ایک مخصوص الیکٹرانکس مارکیٹ سے ختم کریں، ایک برادریوں سے ختم کر کے اس کو اجتماعی طور سے ہر عام آدمی کے لیے ان مسئلوں کی طرف ہم توجہ دیں۔ اس کے لیے ہم نے بہتر سمجھا، ہم بزنس کمیونٹی نے، کہ اس وقت میئر کراچی بھی پیپلز پارٹی کے ہیں جی، اور اس وقت متوقع طور سے نظر آ رہا ہے پورے سندھ میں اس وقت جو اندرون سندھ میں جو پیپلز پارٹی کا گراف ہے، وہ الگ بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ یا واٹس ایپ گروپوں میں کافی ایک دوسرے پہ تنقید ہوتی ہے، لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ اندرون سندھ سے پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے۔ تو جب سندھ گورنمنٹ میں بھی ان کا ایک اہم کردار ہوتا ہے، میئر کراچی بلدیاتی سیکٹر بھی ان کے پاس ہے، تو ہم جیسے لوگ اگر کچھ حلقوں سے کھڑے ہو کر، جہاں اس وقت خصوصاً ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بہت احساس محرومی ہے، وہاں بے روزگاری ہے، وہاں بہت مسائل ہیں، تو اس کو حل کرنے کے لیے ہم سب میدان میں آئیں، اور ہم تمام سیاسی مذہبی جماعتوں سے بھی یہ امید رکھیں گے کہ وہ لوگ ہمیں جانتے ہیں، ذاتی حیثیت میں بھی جانتے ہیں، ہمارا ان سے 30 سال سے ہر سیاسی مذہبی جماعت کے جو رہنما ہیں، جو کارکن ہیں، ان سے ہمارے رابطے سوشل کاموں کی وجہ سے، تو وہ ہمارا ساتھ دیں گے، ہمیں سپورٹ کریں گے، ہمیں آگے آنے کا موقع دیں گے، تاکہ کرپٹ لوگوں سے، 2 نمبر لوگوں سے، جو صرف 2 نمبر طریقے سے آگے آنا چاہتے ہیں، ان کا راستہ روکا جائے، اور اصل اہل ہیں جو کراچی کے ہم جیسے جی لوگ، بالکل، وہ آگے آئیں۔ ہم نے کوئی نہ کرپشن کی ہے، نہ ہمارے خون میں ہے، نہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ہمیں اللہ پاک نے بہت عزت دی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو گیپ ہے اس کو ہم دور کریں اور اس شہر کی، اس حلقے کی خدمت۔ بہت اچھی بات ہے۔ احمد ندیم صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔ ماشاءاللہ سے آپ صدر ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کراچی کے، تو الیکشن کے حوالے سے بات کروں گا۔ ماشاءاللہ سے آپ PS 97 کے امیدوار بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں جو آپ کی جو جماعت ہے جو اس وقت تیزی سے ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ سیاست میں یا جنرل الیکشن میں تو پہلی مرتبہ آ رہی ہے، مگر یہ ہے کہ علاقے کے اندر مختلف پورے ملک میں ان کی جو خدمت کا ایک دائرہ ہے، دائرہ کار وہ کافی وسیع ہے۔ ہم نے ایجوکیشن کے میدان میں، ہیلتھ کے میدان میں، اسی طرح دیگر جو شعبہ جات ہیں ان کے اندر بہت سارا کام کیا۔ ہم جو ہے نا ایک چاہتے ہیں کہ جو لوگوں کے اصل مسائل ہیں، عبدالوحید محمد صاحب نے ایک بات کی کہ رفاعی جماعتیں بہت سارا کام کر رہی ہیں، دینی جماعتیں بہت سارا کام کر رہی ہیں، جن لوگوں سے یہ توقعات تھی کہ وہ ہمارے مسائل کو حل کریں گے، انہوں نے تو مایوس کیا۔ اب ان لوگوں کو جو معاشرے کے اندر اپنی مدد آپ کے تحت کھڑے تھے اور انہوں نے مختلف کام کیے، میں مثال دے دیتا ہوں ایک چھوٹی سی، کہ شہر کراچی کی بات کرتے ہیں کہ پچھلے دنوں پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کے بعد اور لگاتار بڑھنے کے بعد PDM کی جو 16 ماہ کی حکومت تھی، پیٹرول بم ہم نے اپنی عوام کے اوپر اتنے پے در پے گرائے کہ ہر طرف ہی جو ہے نا مہنگائی کی آگ پھیل گئی۔ اچھا، ایک تنخواہ دار طبقہ، کاروباری آدمی تو یہ کہہ سکتا ہے مجھے فلاں چیز مہنگی ہوئی ہے، میں اپنی پروڈکٹ کی قیمت بڑھا دیتا ہوں، مگر جو تنخواہ دار ہے جس کی ایک محدود آمدنی ہے، ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی، دودھ کی قیمت، روٹی کی قیمت، فلاں کی قیمت، اور اس کی اگر نہیں بڑھی تو تنخواہ نہیں بڑھی۔ اچھا، اس صورت میں ان کے لیے کیا کیا جائے؟
ہم نے ایک مہنگائی اینٹی مہنگائی مہم اپنی شروع کی. ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے آواز کو اٹھانا, حکام بالا تک اپنی آواز کو پہنچانا, یہ تو کام تھا ہی تھا, مگر ہم نے اس سے بڑھ کر ایک کام کیا. ہم نے کہا کہ بھئی یہ والا کام تو ہم کریں گے کہ اپنی آواز کو اٹھائیں گے, ان لوگوں کو جن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے ان کو احساس دلائیں گے, مگر اس کے ساتھ ایک کام اور کریں گے کہ عوام کو ریلیف دینے کا کوئی دوسرا حل بھی نکالتے ہیں. ہم نے کراچی کے اندر اعلان کیا کہ سستے سبزی بازار شروع کریں گے, اور ایک ہی وقت میں کراچی کے 100 سے زائد مقامات پہ ہر اتوار کی صبح 9 بجے وہ سستے سبزی بازار کا ایک سلسلہ شروع ہوا. اس سے کام کو ہم نے آگے بڑھایا, سستے سہولت عوامی سہولت بازار. اس میں سبسڈی جن چیزوں پہ دی جا سکتی تھی ہم نے اہل خیر کو اپنے ساتھ شامل کیا کہ بھئی آٹے کا اگر تھیلا اتنے کا ہے تو آپ اس پہ کچھ سبسڈی دیں. ایک تو یہ ہے کہ مارکیٹ ریٹ جو ہے ہول سیل ریٹ اس سے بھی نیچے ہم نے لوگوں کو چیزیں دینے شروع کی. اچھا, اسی طرح ہمارے کچھ دیگر پروجیکٹ تھے. ایک چیز ہے اور وہ یہ تھی کہ معاشرے میں نا لوگوں کو ہاتھ پھیلانے کی طرف نہ لے کے جائیں. خودداری بہت بڑی نعمت ہے, اور لوگوں کے پاس خودداری جس کے پاس ہے وہ اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے میں اپنی ضرورت کی چیزوں پہ, عیاشی کا لفظ استعمال نہیں کروں گا, ضرورت کی چیزوں پہ کٹ لگاؤں اور اس کو جو ہے نا محدود کرتا چلا جاؤں. وہ اپنے بچوں کی خواہشات کو محدود کر لیتا ہے, ان کی ضرورتیں محدود کر لیتا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک کام کریں گے, کچھ ایسے پروجیکٹ شروع کریں گے کہ معاشرے کے جو لوگ ہیں وہ اس اپنی ضرورت پہ کٹ نہ لگائیں, بلکہ کچھ ایسی سہولیات ان کو ملیں کہ ان کے پاس جو آمدنی ہے اس کے ساتھ وہ اپنا کام شروع کریں. تو یہ ایک کام تھا کہ جس کو ہم نے شروع کیا. اچھا, اسی طرح میڈیکل کیمپس کا ایک سلسلہ ہے, میڈیکل سینٹرز کا ایک سلسلہ ہے. میں اگر یہ کہوں کہ مختلف شعبہ ہائے زندگی کے اندر پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے اس کے نوجوان, اس کی قیادت, اس کے لوگ وہ گراؤنڈ پہ موجود ہیں, کام کر رہے ہیں, اور یہ کام کئی دہائیوں پہ مشتمل ہے. البتہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام تھا محدود. میں ایک مثال دوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے پاس اتنے میڈیکل سینٹرز ہیں یا اتنے ہاسپٹلز ہیں یا اتنے اسکولز ہیں, تو یقیناً ایک انفرادی حیثیت سے یہ بات قابل داد ہوگی کہ آپ لوگ بہت کام کر رہے ہیں, مگر وہ کام لوگوں کے لیے پورا نہیں ہے. حکومتی وسائل اتنے موجود ہیں کہ ہزاروں اسکولز اس وقت سندھ کے اندر موجود ہیں. یہاں پہ بڑے بڑے ہاسپٹلز ہونے کے باوجود ہاسپٹلز کی ضرورت ہے کہ مزید بنائے جائیں, اور یہ سارا کام وہ لوگ کر سکتے ہیں کہ جو منتخب ہو کر آئیں, اور وہ جو بجٹ اس کام کے لیے مختص ہوتا ہے اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کریں. تو یہی ایک وجہ ہے کہ اس وقت شہر کراچی کی تمام صوبائی و قومی نشستوں پہ بھی اور چاروں صوبوں اور وفاق سے بھی ہمارے لوگ اس وقت میدان میں آئے ہیں. انشاءاللہ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے, اور اللہ نے چاہا تو سرپرائز دیں. انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور ناظرین, پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے سماجی رہنما الطاف پاریک صاحب نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں الطاف بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ مالک کا احسان. آپ کو بہت بہت خوش آمدید. کہاں رہ گئے تھے؟ مطلب دیر آئے درست آئے. بس یہ دیر آئے درست آئے, لگے ہوئے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں اپنی اپنی مصروفیات میں. ماشاءاللہ آپ کی کال بھی آتی تھی, ہم نہیں آ سکتے تھے, اور روشن ہونا ہے تو اب روشن پاکستان میں آنا پڑے گا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, زبردست. شیر افغان بھائی, آپ کی جانب آؤں گا. ماشاءاللہ سے ابھی مستقبل قریب بھائی ایک ایونٹ کرنے جا رہے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کیا ایونٹ ہے اور کس حوالے سے ہے. یہ ایک فوڈ فیسٹیول ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے ڈی ایچ اے میں کیا تھا, کیپٹن فرحان شہید پارک میں, سی وی یو تک. جی ماشاءاللہ. اور بس اس کو تھوڑا سا اپ گریڈ کر کے اس بار ہم لوگ ایکسپو سینٹر کراچی میں کر رہے ہیں, جو کہ 19, 20 اور 21 جنوری کو ہو رہا ہے. تو میری کوشش یہی ہے کہ اس فوڈ فیسٹیول میں ساری وہ چیزیں ہوں جو موجود ہوں. مطلب لوگ جب کسی فوڈ اسٹریٹ پہ کھانے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ کا یہ چیز مشہور تھا, وہ وہاں جا کے کھاتے ہیں, وہ جگہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ہم نے تو پوری یہ کوشش کری ہے کہ اس فوڈ فیسٹیول میں تمام وہ چیزیں موجود ہوں جو جس پرٹیکولر ایریا کی مشہور ہیں, ٹھیک, تاکہ سب وہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ آئیں اور لطف اندوز ہوئیں. اس کے ساتھ ساتھ کانسرٹ بھی کر رہے ہیں 3 دن, اور اس میں آج کل جو ہمارے مشہور ینگ اسٹرنرز جو چل رہے ہیں, کافی مشہور ہیں, وہ بھی اس میں پرفارم کر رہے ہیں. اور ایک تھیم بھی ہم نے رکھی ہے جو کہ ثقافت کی تھیم ہوتی ہے. ارے واہ. وہ بھی اس میں کنٹینیو پر ڈے چلتی رہے گی, جیسے سندھ کی, بلوچستان کی, KPK کی, پنجاب کی. تو اس تھیم پہ بھی ہم لوگ اس پہ ورک کریں گے پر ڈے. تو اسی طرح کا ایک گیٹ ٹوگیدر سمجھ لیں, ایک ایونٹ سمجھ لیں. اچھا شیر افغان بھائی, یہ مقصد کیا ہوتا ہے آپ کے ایونٹس کرانے کا؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کراچی سے, ابھی جیسے بھائی نے بھی ابھی بات کری کہ یہ ختم, روشنیوں کا شہر تو کہا جاتا ہے, لیکن اس سے روشنیاں ختم ہوتی جا رہی تھی.
تو اب تو تھوڑا سا بہتری کی طرف آ رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو الیکشن کے بعد اور بہتر ہو جائے گا. تو ہم اسی کوششوں میں ہی لگے ہوئے ہیں کہ جیسے لاسٹ ٹائم 14 اگست کو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ 14 اگست کو جشن آزادی کے ایونٹس روک دیے گئے ایک جماعت کی طرف سے جو ابھی بلدیات میں کافی سیٹیں لے چکی ہیں. تو وہ بڑی مجھے سمجھ نہیں آئے گا جشن آزادی تک کے انہوں نے ایونٹس روک دیے, کیونکہ وہ تو حق ہے ایک پاکستانی کا کہ وہ کم سے کم جشن آزادی تو منا سکے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اب تھوڑا بہتری آ رہی ہے. اب میں نے تو یہ نومبر سے آبزرو کیا ہے کہ ایونٹس اور فیسٹیولز وغیرہ ہو رہے ہیں جس میں فیملیز شرکت کر رہی ہیں, سیاسی لوگ شرکت کر رہے ہیں, سماجی لوگ شرکت کر رہے ہیں. تو اس سے تھوڑا مورال اپ ہوتا ہے جو ہماری اچھی بات ہے. شہریوں کو بھی ایک اچھی تفریح جو ہے مہیا ہوتی ہے اور ہماری دعائیں کے ساتھ ہے کہ آپ کا بہت کامیاب یہ فیسٹیول جائے. احمد ندیم صاحب آپ کی جانب آؤں گا دوبارہ. الیکشن کمیشن سے کیا امیدیں ہیں آپ کو, اور کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ الیکشن ہے یا سلیکشن ہے؟ اس میں دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جس کی مرضی کا ہوگا تو وہ تو یہ کہے گا کہ یہ فیئر ہے, اور جس کی مرضی کے بغیر ہوگا وہ الزامات لگائے گا. جو جیتے گا اس کے لیے فیئر ہے اور جو ہارے گا اس کے لیے. اس وقت بھی ایک صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ کچھ کے کاغذات نامزدگی جو تھے وہ مسترد کر دیے گئے, وہ اپیل میں گئے اور اکثر جو ہے وہ اپیل میں ان کے پاس آ گئے ہیں. تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ ابھی بھائی نے ایک بات کی تھی 14 اگست کے اوپر کہ مایوسی پھیلانے والی بات. تو ہم نے تو 14 اگست کے اپنے ایونٹ اتنے زیادہ کیے ہے کہ بھائی یہ ہر پاکستانی کا کام ہے. اور اس وقت جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی سسٹم نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ اب اپیل آپ کی جو ہے نا اس کے بعد آپ کے کاغذات قبول کر لیے گئے ہیں, تو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں آزاد ہیں اور صحیح فیصلہ کر رہی ہیں؟ تو الیکشن کمیشن کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو معاملات ہیں ان کو تمام لوگوں کو, جتنے بھی سیاسی امیدوار اس وقت میدان میں آئے ہیں, ان کو اپنی کمپین چلانے کے لیے جو مواقع دینے چاہیے وہ دیے جائیں. یہ تاثر پیدا کرنا کہ ایک جماعت کلین سویپ کر لے گی اور اس کے مد مقابل جو لوگ ہیں ان کے کاغذات مسترد ہو جائیں گے یا اس کو بلا مقابلہ کی طرف لایا جائے گا, اس کے بجائے ہمیں یہ موقع دینا چاہیے جو الیکشن کمیشن کی اصل ذمہ داری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آزاد ملک ہے, ہمارے پاس عدالتیں آزاد ہیں, فیصلے ہوتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وقت پہ ہونے چاہیے. جو امیدوار اس وقت تیاریاں کر رہے ہیں ان تیاریوں کے ساتھ جو بلدیاتی الیکشن کا حال کیا گیا تھا صوبہ سندھ کے اندر, بالخصوص کراچی میں, وہ نہ کیا جائے, اور اس کو وقت پہ کر کے ہر ایک کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا اور عوام کو فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے کہ وہ کس کو سلیکٹ کرتی ہے, قبول کرتی ہے. سلیکشن کے بجائے الیکشن ہونے چاہیے. زبردست. اچھا احمد ندیم صاحب, آپ کا جو حلقہ ہے جہاں سے آپ الیکشن لڑ PS 97, اس کے کیا مسائل ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں وہ حلقہ تو ایسا ہے کہ اگر آپ کو وہاں لے جا کے کھڑا کیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ روشنیوں کے شہر کراچی کا ایک حصہ ہے, آپ کبھی نہیں مانیں گے. میں 2000 یہ جب مختلف جگہوں پہ زلزلے آتے تھے, سیلاب آتے تھے, تو بلوچستان جانا ہوتا تھا, تو میں لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ آواران کے زلزلے میں گیا اور میں نے ایک آرٹیکل لکھا کہ گو کہ کراچی سے آواران کا سفر 7 گھنٹے کا ہے, مگر ہم میں اور آواران کے جو لوگ ہیں ان میں 7 صدیوں کا فرق ہے. اللہ. اور جب وہ لوگ یہاں آتے ہیں اور کراچی کی روشنیاں دیکھتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی نہیں. اور آج روشن پاکستان میں بیٹھا ہوا ہوں, تو میں PS 97 کی اگر بات کروں تو کہ اگر آپ لاسی گوٹ میں, ایوب گوٹ میں, فقیرہ گوٹ میں, یہ دیگر جو علاقے ہیں جو PS 97 میں سڑکیں یہاں پر نہیں ہیں, بنیادی سہولیات یہاں پر نہیں ہے, کسی کو لے جا کے کھڑا کر دیا جائے اور کہا جائے یہ کراچی ہے, کبھی نہیں مانے گا. اور میں تو اس سے اگلی بات کرتا ہوں کہ سندھ کا دور دراز کا کوئی گوٹ, نہ اس سے اس کا مقابلہ ہے, نہ محرومیوں سے متاثرہ جو بلوچستان ہے نا اس سے مقابلہ ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کراچی ہے, اور کراچی کا بھی ایسا علاقہ ہے کہ آپ شہر کراچی میں داخل ہوتے ہیں جہاں سے ہم آنے والوں کو ویلکم کہتے ہیں, تو دائیں طرف ہائی وے کی یہ ساری پٹی جو PS 97 ہے, تو وہاں جا کے اب اگر یہ کی جائے نا کہ وہاں پہ مسائل کیا ہیں, تو میں کہتا ہوں وہاں پہ 0 سہولیات ہیں. مسائل کو تو یہاں سے آگے شروع کرنا پڑے گا. وہاں پہ آپ کے پاس لیز کا, آبادیوں کا مسئلہ ہے, نئی سوسائٹیاں بن رہی ہیں, قبضے کا بڑا مسئلہ ہے, اسٹریٹ کرائمز کا بہت بڑا مسئلہ ہے, سڑکوں کا مسئلہ ہے, گیس پانی کا مسئلہ ہے, وہاں پہ جو منشیات کا مسئلہ ہے. یعنی آپ گنتی کرتے چلیں, چیزیں ہی بہت ہیں. اب اگلا سوال ہے کہ ہم کیا کریں گے. جی بالکل. میں یہ کہتا ہوں کہ جو پچھلی مرتبہ یہاں سے لوگ جیتے
بہت کم ووٹ بینک ہے. پاکستان کا میرے خیال سے سب سے کم ووٹرز والا حلقہ ہے, جو ایم پی اے صاحب اس حلقے سے جیتے تھے 6036 ووٹ لے کے صرف, اور اپوزیشن لیڈر بنے. پورے سندھ کے اندر دندناتے پھرتے تھے, دوسروں کے مسائل کو تو بیان کرتے تھے, اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھا کہ جس حلقے سے میں منتخب ہوں میں نے وہاں کیا کیا. ایم این اے صاحب انہوں نے بھی بہت کچھ کیا ہوگا, مگر حلقے کے جو لوگ ہیں مایوس ہیں ان سے بالکل. ہم تو ایک بات کرتے ہیں کہ اس حلقے کا جو حق بنتا ہے, اس کا جو بجٹ بنتا ہے, اس کو وہاں پہ لگانا چاہیے. جو بنیادی سہولیات کا, کل میں وہاں پر تھا, ہارٹ اٹیک ہو گیا ایک صاحب کو, دکاندار کو, کوئی ایمبولینس نہیں, کوئی قریب ایسا جو ہے ہاسپٹل نہیں کہ جہاں لے کے جایا جا سکے, رستے کے اندر فوت ہو گئے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حلقے کے حوالے سے دو کام کرنے پڑیں گے. ایک کام تو یہ جو اس حلقے کا حق بنتا ہے, جو بجٹ آتا ہے 100% حلقے میں لگے. نمبر 2, ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کی جو ضروریات ہیں, شہر کراچی کے لوگوں کو توجہ دلا کے یہاں پہ کچھ ایسے ادارے اور چیزیں شروع کی جائیں کہ جو وہ پورے شہر میں کر رہے ہیں. صرف یہ ہے کہ یہ شہر کا ایک کونا ہے, یہاں نظر نہیں آتا. آئی چندگی روڈ کے اوپر ایکٹیویٹی نظر آتی ہے, شارع پاکستان پہ نظر آتی ہے, شارع فیصل پہ نظر آتی ہے, راشد مناز روڈ پہ نظر آتی ہے. ہم اداروں سے کہتے ہیں کہ آپ آئیں, یہ بھی آپ کے پاکستانی ہیں, یہ بھی آپ کے شہری ہیں, یہاں پہ کچھ پروجیکٹ ایسے شروع کریں کہ جہاں سے یہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں. اور اس کے لیے میری جماعت خود سے پہلے سے کئی منصوبے وہاں پہ شروع کر چکی ہے, اور کچھ ہمارے پائپ لائن میں جلد ہم اس کو آغاز کر دیں گے. بہت اچھی بات ہے. عبدالوحید میمن صاحب, یہی سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کا جو حلقہ ہے جہاں سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں, PS 126, اس کے کیا مسائل ہے اور کس طرح سے آپ ان کو حل کر سکتے ہیں؟ اچھا, PS 126 یہ پورا ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آتا ہے. اس میں عزیز آباد, حسین آباد, علی آباد, یہ عائشہ منزل کا ایریا, یہ لیاقت آباد کا بندھانی کالونی, یہ غریب آباد, شریف آباد, یہ بہت بڑا حلقہ ہے اور مکس زبان بولنے والا حلقہ ہے. جی الحمدللہ اس حلقے میں ہم نے وہاں کا جو اکثریتی لوگ ہیں, چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہوں, کسی بھی تنظیم سے ان کا تعلق ہو, لیکن الحمدللہ وہ ہمیں بائی نیم بائی فیس اچھی طرح جانتا ہے. ہم نے الحمدللہ آلریڈی وہاں 2 بڑے پارک بنائے. کرونا کے دور میں ہم نے بڑے بڑے وہاں ویکسین سینٹر کھولے. جو کرونا ویکسین ایک نجی ہاسپٹل میں 12,000 کی ملتی تھی, ہم نے 3 ماہ تک وہاں کیمپ لگایا اور ہزاروں لوگوں کو وہ ویکسین فری آف کاسٹ وہاں لگوائی. زبردست. اس سے بڑے جیلوں کے حوالے سے ہیں, ہاسپٹل کے حوالے سے. میرے بھائی نے بھی ایک بات بتائی جس حلقے سے کھڑے ہو رہے ہیں, اور جہاں انہوں نے ایک شکوہ کیا کہ وہاں کے جو منتخب نمائندے, تو اگر یہ ان منتخب نمائندوں کی پارٹی کا نام بھی لے لیتے تو عوام کو ایک آگاہی مل جاتی. کیونکہ میں سمجھتا ہوں, جو میں نے دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہے, کراچی سے ماضی میں شہری ان علاقوں سے پیپلز پارٹی کو کم ووٹ ملے, لیکن اس کے باوجود آپ ایک سروے کر لیں, اس وقت ڈسٹرکٹ سینٹرل کا پورا ایریا چیک کر لیں, کتنے بڑے بڑے روڈ پچھلے 2-3 سالوں میں بنے, کتنے بڑے بڑے وہاں پروجیکٹ چل رہے ہیں. اس وقت بھی کریم آباد کا انڈر پاس کام شروع ہو چکا ہے. مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ میں آپ اور ہم سب کیا چاہتے ہیں, ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا شہر روشن ہو. اور جو ایک ماضی میں ایک لفظ ہوتا تھا کہ روشنیوں کا شہر, وہ ابھی بھی ہے اور اس میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم اگر آپس کے جو دیکھو الیکشن لڑنا ہر کسی کا حق ہے, لیکن الیکشن کے دوران اور الیکشن کے بعد جو دشمنیاں کی جاتی ہے وہ وقت اب آ گیا, وہ ختم کی جائے. جس کو لوگ منتخب کریں وہ آئے, خدمت کریں. جو خدمت کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں, کر چکے ہیں, کرنا جانتے ہیں, وہ اس وقت زیادہ اہل ہے. تو الحمدللہ ہم یعنی میں, میرے ساتھ جو MNAs کے امیدوار ہیں, آپ نے نام سنا ہوگا, ایک بہت بڑا گروپ ہے اسکولز کا, ہیپی پیلس. جی بالکل. اس کے آنر حسن خان صاحب, وہ میرے ساتھ MNA کا الیکشن لڑ رہے ہیں ماشاءاللہ. ایک بزنس مین ہے SM نقیز صاحب, وہ MPA پہ میرے ساتھ ہیں, اس طرف واٹر پمپ اور اس ایریے سے. تو اس وقت زیادہ تر جو بزنس مین ہیں یا سوشل ورکرز ہیں, وہ اس وقت پورے ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ساؤتھ میں پیپلز پارٹی کی جانب پہ لڑ رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے کاموں کو, ہماری ایمانداری کو, ہماری ورکنگ جو پچھلے 30 سال سے جاری ہے, فرسٹ ٹائم ہم لوگ ایک الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. ہم بائی برتھ کوئی وڈیرے نہیں ہیں, کوئی سیاسی ہمارا جدید کشتی کو ریکارڈ نہیں ہے, لیکن الحمدللہ لوگوں کو پتہ ہے, پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے بھی نوٹ کیا کہ یہ لوگ کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں, تو ان کو آگے لائیں تاکہ کراچی کے مسائل حل ہوں. بے روزگاری ہے, نوجوان اس وقت جاب چاہتا ہے, چاہے اس کو سرکاری جاب ملے یا پرائیویٹ جاب ملے. یہ حل الحمدللہ ہمارے پاس سے, ظاہر ہم بزنس کرتے ہیں,
ہم بزنس کے بعد ایک فیکٹری پھر دوسری فیکٹری جب لگاتے ہیں تو کئی ہزار لوگوں کو روزگار الحمدللہ ہم ایک ذریعہ بنتے ہیں. اسی طرح جو روڈ ٹوٹے پھوٹے ہیں اس کو صحیح کرنا، پانی کے مسائل ہیں، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، اور اس وقت کراچی میں پارکنگ پلازاز کی بڑی سخت ضرورت ہے. جی آپ دیکھیں اتنی انکروچن بڑھ گئی ہے. ظاہر ہے آپ ایک گاڑی خریدیں گے تو اپنے آپ فلیٹ کے نیچے ہی کھڑی کریں گے یا گھر کے آگے ہی کھڑی کریں گے یا گھر کے اندر کھڑی کریں گے، لیکن فلیٹوں میں جو پرانے بن چکے ہیں 20-30 سال پہلے، اس وقت پارکنگ کی سہولتیں نہیں تھی، نہ کوئی سندھ بلڈنگ یا اس وقت کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی طرف سے کوئی ایسی سختی تھی. اس وقت آپ ہمارے علاقوں میں حلقوں میں چلے جائیں، بڑی تعداد میں پارکنگ پلازا کی ضرورت ہے. ہم نے میئر کراچی سے اس حوالے سے ڈسکس بھی کی ہے. انشاءاللہ الیکشن کے بعد یہ کام آپ کو شروع ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ہم جو کام کر رہے ہیں 30 سال سے ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ ہے، مسائل بھی پتہ ہے، اس کی رکاوٹیں بھی پتہ ہیں، اس کا حل بھی پتہ ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ ہم سارا بوجھ سندھ گورنمنٹ پہ ڈال کے ہی سارے کام لیں گے اور ہم بہانے بازی کریں گے کہ جی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. ہم نے آج تک جتنے کام کیے، ہماری جتنی میمن جماعتیں ہیں یا آل پاکستان میمن فیڈریشن ہے، ہم بزنس مین کو آن بورڈ لیتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے وہ پروجیکٹ لگاتے ہیں اور صرف ان کو وہاں رسپیکٹ دی جاتی ہے. سندھ گورنمنٹ سے ہم NOC لیتے ہیں، وہ پروجیکٹ ڈونر حضرات مل کے بناتے ہیں. جی ان کی احتراماً ادباً ایک تختی لگتی ہے اور اس کی پھر دیکھ بھال وہ ادارہ کرتا ہے. تو کئی ایسے منصوبے ہیں ہمارے پائپ لائن میں، ہماری کمیونٹیز میں. قبرستان کے بھی مسائل، کئی چیزیں ایسی ہیں جو ضروری ہوتا ہے وہ ہم سندھ گورنمنٹ سے لیتے ہیں مدد، باقی ہم خود بھی کرتے ہیں. لیکن اب مسائل جس تیزی سے بڑھے ہیں، جس تیزی سے شہری آبادی بڑھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ لوگ حقیقت پسند بنے. ماضی میں انہوں نے جس کو بھی ووٹ دیے ہم اس پہ نہیں جاتے. ہم جیسا آدمی نہ کسی پہ تنقید کرتا ہے نہ کسی پہ پیچھے اٹھاتا ہے. اچھی بات ہے. ہم چاہ رہے ہیں اس دفعہ کراچی کے عوام کمبینیشن بنائیں. جب میئر کراچی پیپلز پارٹی کے ہیں، سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی انشاءاللہ بنے گی، تو اگر یہ منتخب نمائندے بھی PP کے بن جائیں گے تو پھر بہانہ ختم ہو جائے گا کہ فنڈز نہیں ہے، اختیارات نہیں ہے. یہ سارا چیپٹر کلوز ہو جائے گا. جب آپ کراچی کے عام عوام نے 30 سال 40 سال جس پہ بھی بھروسہ کیا ووٹ دیا، ایک دفعہ ہم پر بھروسہ کریں، 5 سال کے لیے آزما لیں، انشاءاللہ اپنے حلقوں کے علاقے کی قسمت بدل دیں گے. انشاءاللہ اچھی امیدیں ہیں آپ لوگوں سے. اور شہر اکبر صاحب، دیکھنے والے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ابھی تو سیاسی باتیں ہو رہی تھیں اور بھائی نے بہت اچھی باتیں کری. نہیں، یہ پرابلمز تو میں بھی تھوڑا بہت وابستہ تھا سیاست سے، تو میں نے دیکھی ہیں یہ پرابلمز. تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حلقے سے جو بھی پیپلز پارٹی سے امیدوار کھڑا ہوا ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کافی کام کر رہا تھا، جو اپنی ریسورسز استعمال کر رہا تھا، لیکن جو وہاں کے MPA اور MNA تھے نا، وہ اس کو سپورٹ نہیں دے رہے تھے کیونکہ وہ دوسری پارٹی سے تھے. اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر پیپلز پارٹی کا ہی نمائندہ اس ایریے کا، سندھ حکومت جو ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اور اگلی بار بھی ہمیں ایسا ہی لگ رہا ہے، اللہ نے چاہا تو پیپلز پارٹی کی اگر ہو گئی تو وہ نمائندہ بھی اگر اسی ایریے سے، اسی حلقے سے جیتا ہوا تو وہ کافی فائدہ دے سکتا ہے. ورنہ دوسری پارٹیز بڑا پرابلم کریٹ کرتی ہیں اس میں کہ نہیں یہ ہمارا نہیں ہے. ایک بہت پرسنل سا سوال پوچھ لوں آپ سے، جی، آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ میں اس بار پیپلز پارٹی کو دوں گا. واہ واہ، کیا بات ہے. اچھا، اپنے ایونٹ کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے دیکھنے والے ناظرین کو؟ بس ایونٹ کے حوالے سے یہی کہنا چاہوں گا کہ بڑی محنت سے سجاتے ہیں بھائی، آپ لوگ آئیں، شرکت کریں. اس میں ہم نے ہر طرح کے لوگوں کو بلوایا ہے. جیسے فوڈ بھی ہمارے اسی طرح ہی ہے، جیسے بلوچستان ہے تو بلوچوں کی سبزی ہم نے اس میں لگوائی ہے. پنجابی بھائی ہو گئے ہمارے تو پائے رکھے ہیں ہم نے. سرحد کا تو ہے تو چپلی کباب، یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. واہ واہ، تو اسی طرح ہم نے الگ الگ تھیمز بنا کے یہ پہلی دفعہ کچھ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہر بندہ آ کے وہاں پہ صرف انجوائے کرے. اچھا، آپ کے جو اسٹالز ہوتے ہیں ان کی پرائس کیا بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے؟ مڈل کلاس طبقہ بھی افورڈ کر سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نارمل پرائز ہیں، کوئی ہم نے اتنے ہائی فائی پرائزز نہیں رکھی. ظاہر سی بات ہے ہر چیز ہم رینٹ پہ پرچیز کرتے ہیں. ایک جنریٹر، کیونکہ لائٹس پرووائڈ نہیں ہوتی، جنریٹر رکھنا پڑتا ہے، اسٹالز سیٹ کرنے پڑتے ہیں. بس جو ان کی کاسٹ ہے بس وہی کاسٹ ہم نے تقریباً رکھی ہے. اور اس میں کافی الگ الگ اسٹالز وغیرہ آ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ فیملی کے ساتھ آئیں گے تو بہت انجوائے. انشاءاللہ. جی جی، بالکل بالکل. دیکھیں، آپ جو بھی کھانا بنائیں گے تو اس وقت تو LPG سلنڈر استعمال کرنے ہوں گے وہاں پہ. جی جی، زیادہ تر وہی ہو رہے ہیں. اور دوسرا ظاہر ہے
एक हॉब यानी चूल्हा जिसको कहते हैं, उसी पे खाना बनेगा। बिल्कुल। तो दो चीजें हम इनको आपके प्रोग्राम की तवज्जो से दे सकते हैं। वाह वाह मेरा वाह, वाह, बिजनेस है यही, अच्छा, thank you। वाह, वाह, फाइबर वाह। के सिलेंडर है, जबरदस्त। ना क्या बात फटते है, हैं, ना जबरदस्त। उसका कोई नुकसान है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी बड़ी जबरदस्त वो हॉब आते हैं, तो अगर आप चाहेंगे तो हम आपको वो देने के लिए तैयार हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। Thank और you, इंशाल्लाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इवेंट पे हम अपने स्टॉल भी लगाएंगे। Thank you, और ये जो आज अच्छी एक मुलाकात हुई है, इंशाल्लाह एक दोस्ती में तब्दील हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या बात है। अल्ताफ पारेख साहब क्या कहना चाहेंगे इस हवाले साहब? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ पारेख का खुलूस भरा, मोहब्बत भरा, चाहत भरा पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले बहुत ही वेल एंड गुड है, पाकिस्तान को रोशन करने के लिए माशाल्लाह रोशन पाकिस्तान इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम जारी व सारी है, और माशाल्लाह लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है। अवेयरनेस क्या है, अगरचे हम अपने अपने जाविये के तहत माशाल्लाह ये सियासी वर्कर जितने भी है अपनी खिदमत पेश कर रहे सिर्फ पाकिस्तान के लिए, उनके कोई वो मकासद नहीं है कि मैं सियासत में आगे इतना रुपया बनाऊंगा, क्योंकि ना ये वडेरे हैं, ना जागीरदार है, ना बल्कि ये सरमायादार है, अपना पैसा लगा रहे हैं और सियासत के लिए। तो हमें सबसे पहले ये अभी सोचना पड़ेगा, अवेयरनेस इस वक्त है लोगों की बहुत ही ज़रूरत है। हमारा ताल्लुक कराची पाकिस्तान से, इस वक्त देखा जाए तो आप कराची के एयरपोर्ट से आप उतरोगे तो आपको जगह जगह पे ये एक गैर मुल्की हमें यही कहते हैं कि जगह जगह पे लंगर खाने बने हुए हैं, और जगह जगह पे सदकात ने खैरात ने, ये इससे मैं खिलाफ नहीं हूँ, इस तरह है, होने चाहिए। लेकिन हर जगह पे किसी जगह पे ये लिखा हुआ है कि आप सदका करें और ताकि हम इसके लोगों को रोज़ी रोज़गार फराम करेंगे, हम इसको समझे कि किसी हवाले इसको बेरोज़गारी का खात्मा करेंगे। एम्बुलेंस की भरमार है, एम्बुलेंस का काम होता है हॉस्पिटल में काम करना, तो एम्बुलेंस के जिसने 2 एम्बुलेंस ली थी आज 20 एम्बुलेंस चल रही पूरे कराची में। सदका 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 सारी कुरान हदीस से होती है, और मैं ये दावे से कहता हूँ जो एम्बुलेंस और सदका वसूल करने वाली बहुत सारी एम्बुलेंस है जो कि खुद मुसलमान भी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा। तो आप मुझे बता दें किसी गैर मुस्लिम के जो होते हैं उन्होंने कोई सबीले लगाई कि जो सदका हमें दो, हमें पैसा दो, हमें ये दो, हमारी मदद करो, हमारी ये करो। तो ये सब कोई सदका, ये भी किसी को रोजगार दिलाना ये सदका है, किसी के लिए रास्ते खोलना ये सदका है, किसी के लिए परेशानी का खात्मा करना, किसी के यूटिलिटी बिल भर देना ये सदका है। इस वक्त रोजगार की जरूरत है, हर एक को रोजगार दें। और अगर आप कहीं पे दस्तरखान लगा के बैठे आप डिस्काउंट में देना। तो आप देखें खारादार में किसी दिन आप चले जाओ तो वहाँ पे 800 रुपए का आटा 500 रुपए में दिया जा रहा है, कोई सदका खैरात नहीं, लॉस का टोटली नुकसान का काम है। गोश्त फराम किया जा रहा है 500-600 रुपए का, 1000 रुपए 800 रुपए का चल रहा है, वो दिया जा रहा है। क्यों कि मुखैर हजरात जिनका ताल्लुक मेमन बरादरी से, नॉन मेमन भी है, वो मदद करके सस्ता फरामी कर रहे हैं। किसी को इस वक्त सस्ता फरामी करना। और दूसरी बात यह कि रोजगार के नित नए रास्ते ढूंढने चाहिए। अभी नौजवान नस्ल है, हमारे पढ़े लिखे बच्चे आगे आगे क्या करेंगे। अभी मैं बताता चलूँ, हमारी दीगर अक़वाम की हमारी माएँ बहनें इस वक्त बाइकें चला रही है, इनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि बाइकें चलाई जाए। और इसी तरीके से हमारे मेमन बरादरी में फूड पांडा में हमारी मेमन बेटियां माएँ फूड पांडा कर रही है। इसी तरीके से ये राइडिंग का काम कर रही है, समझे कि बाइकिया कर रही है, फूड पांडा कर रही है। तो ये सारे ये लोगों को रोजगार फराम हो रहा है। मेरा भी एक इदारे से वाबस्तगी हुई है, तो इंशाल्लाह मैं भी लोगों को ट्रेनिंग के लिए ये फराम करूँगा कि हमारे माएँ बहनें भाई लोग ये हर लिहाज से ये काम करें, रोज़गार करें और रोज़गार के मौके हों। और हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह एक इदारा है अमानतदार वेलफेयर, उस पे हम 160 रुपए का खाना सिर्फ 10 रुपए फराम कर रहे हैं। कोरोना लॉकडाउन में ये काम शुरू हुआ था सिर्फ चंद दिनों के लिए, आज 2, 2.5, 3 साल हो रहा है। कोई किसी से पाई पैसा चंदा नहीं ले रहे, ना हमारे नाम पे कोई किसी को लेने की इजाजत है। एक ही मौका इस शख्स की वजह से हो रहा है। क्या बात तो है। इसी तरीके काम होना चाहिए लोगों की। समझे कि किसी न किसी तरीके से अगर किसी को आप मदद कर देंगे या किसी को आप रास्ता खोल देंगे, रोजगार फराम कर देंगे, तो पूरे कुंबे को समझे आप खुशी फराम करेंगे। तो रोशन पाकिस्तान से यही मेरा पैगाम है कि किसी भी तरीके से लोगों की मदद करें, लोगों का साथ दें। अपने लिए तो जीते हैं हर कोई इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम। वाह वाह, क्या बात, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और शरक अकबर साहब आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। दौरान वक्फा में ज्वाइन किया है मशहूर व मारूफ मजहबी शख्सियत मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं मुफ्ती साहब? ठीक है, खैरियत से हैं? आपको बहुत बहुत खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। अब्दुल वहीद मेमन साहब, अभी बात हो रही थी अहमद नदीम मेहमान साहब के हलके की, और माशाल्लाह से आपकी गवर्नमेंट का जो है, आपकी पार्टी का जो है मेयर हैं, तो
کیا کرنا چاہیں گے ان کے حلقے کے حوالے سے, کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل ان کا جو حلقہ ہے اس میں جو مین کراچی کی ایک انٹری ہے سوراب گوٹ کا ایریا. جی بالکل. ظاہر ہے ہم بزنس مین ہیں, ٹریولنگ ہماری ہوتی ہے. میری ذاتی تمنا بھی ہے, خواہش بھی ہے, اور میں اس پروگرام کے توسط سے میئر کراچی مرتضی واب سے اپیل کروں گا کہ یہ جو کراچی کی یہ انٹری ہے سوراب گوٹ والی, اس کو بڑا خوبصورت بنایا جائے, تاکہ جب بھی پاکستان کا کوئی شہری بائی روڈ بائی بس جب یہ کراچی میں داخل ہو تو اس کو یہ ایریا بہت خوبصورت لگے. اور انشاءاللہ میرا ان سے وعدہ ہے الیکشن کے بعد جو بھی رزلٹ آئے اس کے باوجود میں ان سے ان کا نمبر لوں گا یا آپ میرا نمبر لیں, ہم دونوں مل کر انشاءاللہ اس انٹری کو خوبصورت بنائیں گے انشاءاللہ. واہ واہ, کیا کیا بہت زبردست پیغام دیا. اچھا احمد ندیم صاحب, الیکشن سے کیا آپ کو امیدیں ہیں؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں, بھاری تعداد میں آپ کو امیدوار جیتیں گے؟ راؤ صاحب, اس وقت پاکستان مرکزی مسلم لیگ ایک وفاقی جماعت کے طور پہ ابھر کے سامنے آئی ہے. پورے ملک کے اندر چاروں صوبوں میں وفاق میں ہمارے اس وقت امیدوار ہیں. پاکستان کے کئی حلقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہماری پوزیشن بڑی مضبوط ہے الحمدللہ, اور اس میں ہم مزید اپنے کام کو بہتر کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے پیراشوٹرز کو جو ہے وہ نہیں اتارا میدان میں. اور ایک اور چیز ہوتی ہے کہ الیکٹیبلز جو ہیں جو کبھی اس جماعت میں اور کبھی اس جماعت میں ہیں, تو ان کی جو شخصیات ہوتی ہیں کچھ لوگ ان کے ساتھ چلتے ہیں. ہم نے ایک فیصلہ کیا اصولی طور پہ کہ ہم اپنے لوگوں کو لے کر آئیں گے, اور ان لوگوں کو کہ جن کا علاقے کے اندر پہلے سے کام ہو. ہمارا سلوگن مختصر سا تھا کہ ہماری سیاست خدمت انسانیت, اور خدمت انسانیت کے اس جذبے کے ساتھ جہاں ہم کھڑے ہیں, اگر میں یہ کہوں کہ کئی علاقے ایسے ہیں یا کئی حلقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ بہت اسٹرانگ ہے, اور یہ پہلا ہمارا جنرل الیکشن ہے, مگر ہم نے ایک چیز کا تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم پہلے جب کام کرتے تھے تو اس وقت سیاست ووٹ ہمارا مطمع نظر نہیں تھا. ہم نے علاقوں میں اگر سستے تندور لگانے کا کام کیا, ہاسپٹلس بنانے کا کام شروع کیا, مختلف جگہوں پہ ڈسپنسریز بنانے کا کام شروع کیا, کہیں سستے سبزی بازار لگائے, تو بلکہ سیلاب زلزلہ یا کہیں پہ بھی یہ جو پاکستان ہے یہ ہماری جان ہے, اور پاکستان میں کہیں پہ بھی پاکستانیوں کو کبھی بھی ہماری ضرورت پڑی تو ہم آگے بڑھے, قدم اٹھایا, بلا تفریق رنگ و نسل کے اور بغیر کسی سیاسی اختلاف کے ہم نے آگے بڑھ کے کام کیا. ہمارا اگلا پروگرام بھی یہی ہے کہ جن حلقوں سے جیتیں گے وہاں پہ تو انشاءاللہ العزیز اپنی صلاحیتیں, اپنی انرجی مکمل لگائیں گے, مگر اگر کسی حلقے سے ہمارا امیدوار کسی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے تو ان حلقوں کے اندر بھی وہ والا جو ہمارے خدمت کا سفر ہے وہ تیزی سے آگے بڑھے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک اچھی ٹیم بن گئی, ہمارے پاس معاشرے کے اچھے لوگ ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے, اور ان لوگوں نے ان پروجیکٹس کے اوپر ہمارے ساتھ کام کو شروع کیا کہ جو ضروری بنیادی چیزیں تھیں. ایک بات پہ میں عبدالوحید محمد صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ یہ جو سیاسی اختلاف ہوتے ہیں یہ الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد اس کو دلوں میں رکھنا, ہم سب جو کھڑے ہوئے ہیں ایک بات کے اوپر ہیں کہ ہم اپنے پاکستان کو روشن کریں گے. وہ جو حلقہ ہے وہ کوئی بھی وہاں پہ امیدوار جیت سکتا ہے. بات پیپلز پارٹی کی تھی کہ شہر کا میئر بھی پیپلز پارٹی کا ہے, صوبائی حکومت بھی پیپلز پارٹی کی ہے, اور ایک شکوہ بنتا ہے کہ پیپلز پارٹی پچھلے کئی دہائیوں سے یہاں موجود ہے, وفاقی حکومت بھی ان لوگوں نے کی ہے. آج اگر یہ محرومیاں ہیں تو یہاں اسی وجہ سے ہے. میں تو یہ بات کہوں گا کہ اس وقت وہ جو وجوہات تھی کہ جس کے اوپر اگر کہا جاتا تھا تو شہر کی بلدیات پہلی مرتبہ کسی جیلے کے پاس آئی ہے, تو اب کراچی کے جو گلی محلوں کے یہ والے معاملات ہیں اس کو بہت تیزی سے کور ہونا چاہیے. اور اگلی بات یہ ہے کہ ہم جہاں پر کھڑے ہیں ہم اس بنیاد کے اوپر کھڑے ہیں کہ ہم نے خدمت انسانیت کے جذبے کے ساتھ اپنے لوگوں کو میدان میں اتارا, اور جیسے ہی اللہ رب العزت ہمیں یہ موقع دے گا ہم کچھ علاقوں کو ماڈل بنا کے دکھائیں گے کہ یہ آئے ہیں اور آتے ہی ہم نے یہ والے کام کر کے دکھا دیے ہیں. انشاءاللہ اللہ کی مدد رہے گی, آپ کی دعائیں ہوں گی, تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ 8 فروری کی شام کو بہترین نتائج قوم کے سامنے رکھے گی انشاءاللہ. اچھا, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ مختلف جماعتوں سے؟ جی بالکل, اس میں کر رہی ہے. مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے, اور ہم نے کچھ جگہوں پہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ کسی علاقے میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کسی جماعت کے ساتھ ہے تو ہم اس کو ضرور کریں گے. سولو فلائٹ کے بجائے ہم سمجھتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. جن علاقوں میں ہم مضبوط ہیں وہاں پہ اپنے امیدوار کو بہترین مقابلہ کروائیں گے, اور کسی علاقے کے اندر ہم کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس کا اعلان امید یہ ہے کہ 8 یا 9 تاریخ کو ہماری فائنل لسٹ
آپ کے سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے, کوئی پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ بس میں تو یہی چاہوں گا کہ آپ کا پروگرام کا نام بھی بہت خوبصورت ہے, پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور اس پاکستان, اگر یہ پاکستان رہتا ہے تو ہمارا کاروبار بھی ہے, ہماری سیاسی جماعتیں بھی ہیں, ہماری سیاست بھی ہے, ہمارا سب کچھ ہے. تو ہم اس پاکستان کے لیے آگے بڑھ کر اپنی جو صلاحیتیں ہیں, کیونکہ میری پہچان یہ پاکستان بنا ہے, تو میں پاکستان کو اتنا روشن کروں کہ دنیا بھر کے اندر. اور میں ایک بات کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو شہر کراچی ہے, اصل میں یہ منی پاکستان ہے, جہاں پورے پاکستان کے لوگ یہاں موجود ہیں. پاکستان, کراچی اگر مضبوط ہوگا پاکستان مضبوط ہوگا, پاکستان مضبوط ہوگا تو عالم اسلام مضبوط ہوگا. ہمیں کراچی کو مضبوط کرنا چاہیے. بے شک. اچھا عبدالوحید میمن صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والی حکومت کس جماعت کی, کیا پیپلز پارٹی کی حکومت آنے والی ہے؟ اصل دیکھیں, میں سب سے پہلے تو اپنے محترم بھائی سے, دوست سے یہ اپیل کروں گا اس پروگرام کی توسط سے کہ جہاں یہ دیکھیں کہ کراچی کے اچھے سوشل ورکرز, فلاحی لوگ, انہوں نے اپنی خدمات پیش کی ہیں, تو ان کا ماضی دیکھتے ہوئے, ان کی ایمانداری دیکھتے ہوئے ان لوگوں کو سپورٹ کریں, کیونکہ ان کا ذہن اور ہمارا ذہن ایک ہی ہے کہ ہم ان شہر کی صورتحال کو بدلنے آئے. پہلی بات تو یہ امید ہے میری اس اپیل پر غور کریں گے. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں, یہ ساری چیزیں الیکشن کے بعد سامنے آئیں گی. اس وقت تو ہر دوسرا آدمی اس معاشرے کا دانشور بن گیا ہے, وہ پتہ نہیں کیا کیا بن گیا, آپ نجی محفلوں میں دیکھتے ہیں. لیکن میں تھوڑا مختصر بتاؤں کہ کراچی میں پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کا میئر آیا. اس سے پہلے 30 سال جن کی حکومت رہی ہے وہ آپ کے سامنے. حیدرآباد سے لے کر اس وقت سندھ کے بارڈر تک جو لاسٹ بلدیہ کے الیکشن ہوئے, اس میں پیپلز پارٹی نے کلین سویپ کیا. کوئی شہر, کوئی گاؤں, کوئی ایسا حلقہ نہیں جہاں ان کے چیئرمین, وائس چیئرمین یا کونسلر نہ جیتیں. کام ہو رہے ہیں کیونکہ ہم انٹیریئر سے جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, اور مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ ضرورت اس وقت کراچی میں ہے. تو مجھے انشاءاللہ لگ رہا ہے, کیونکہ ہماری جو ٹریننگ ہوئی ہے, میری سوشل لائف 1990 میں عزیز آباد سے شروع ہوئی. نوری مسجد وہاں پر ہے, اس وقت جو ٹبا ہاسپٹل ہے اس کے سامنے ایک نوری مسجد ہے. نوری مسجد گلی میں میرا ایک فلیٹ ہوتا تھا, میں نے وہاں سے اپنی سوشل لائف شروع کی. تو یہ میڈیکل کیمپ, یہ روزگار, یہ جہیز, یہ جتنی بھی فلاحی تنظیمیں, جماعتیں کر رہی ہیں, ہماری اوکھائی میمن جماعت پاکستان کی واحد جماعت ہے جو پاکستان بننے سے پہلے قائم ہے. ہمارے پاس جو سرٹیفکیٹ ہیں رجسٹریشن کے, وہ انگریز دور کے. ہمارا جو یہاں آبائی قبرستان ہے 1860 کا ہے. 1860 کا ہمارا اس وقت سے قبرستان چل رہا ہے. ہمارا جو مین کمیونٹی سینٹر بنا ہوا ہے وہ 1938 کا بنا ہوا ہے, لیاری میمن سوسائٹی. جی. تو ہماری جو جماعت ہے اس کے ہم ادنا سا کارکن ہیں. تو ہماری بڑی سخت ٹریننگ ہوتی ہے سوشل لائف کے حوالے سے. کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں ہماری تربیت نہ ہوتی ہے, چاہے قبرستان کے حوالے سے, میت کفن دفن کے حوالے سے, غریب بچی کی شادی, جہیز, ہر چیز کے حوالے سے. تو پھر ساتھ ساتھ الحمدللہ بزنس کی وجہ سے میں کراچی الیکٹرانکس ڈیلرز کا صدر بنا. اور یہ آپ کے علم ہے کہ ایشیا کی سب سے بڑی تاجر تنظیم ہے یہ کراچی الیکٹرانک, یعنی کراچی میں جتنی الیکٹرانکس کی شاپ, موبائل فون کی شاپ, کمپیوٹرز کی مارکیٹ ہے, الیکٹرک مارکیٹ ہے, ہر دکان اس کے انڈر میں آتی ہے. ہزاروں ہمارے ممبران ہیں پورے کراچی کی گلی گلی میں پھیلے ہیں. تو الحمدللہ میں اس کا صدر رہا ہوں. اس وقت محمد رضوان صدر ہیں, وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے, نارتھ ناز آباد سے. تو مجھے امید ہے کراچی کے عوام ہمارا ماضی, ہماری سوشل ورکنگ دیکھتے ہوئے انشاءاللہ ہمیں بھرپور تعداد میں, ہر طبقہ, صرف تاجر نہیں, عام شہری ہمیں سپورٹ کرے. انشاءاللہ جو ان کے ذہن میں ہے وہ ہم پورا کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. مفتی زاہد صاحب, آپ کی جانب آؤں گا. ماشاءاللہ سے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہینہ ہے, تو اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ المؤمنین ہیں, خلیفہ اول ہیں. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان میں میرے آقا کے 800 فرامین موجود ہیں. سبحان اللہ. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو قرآن نے صحابی کہا, اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا.
وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام اللہ رب العالمین نے خود رکھا، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ آج دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر کوئی بڑا آدمی کسی کے لیے تعریفی کلمات کہہ دے تو بندہ فخر کرتا ہے۔ یاد رکھنا میرے آقا کسی کے لیے ایک جملہ بھی ارشاد فرما دیں تو اس کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت میں میرے آقا کے 800 فرامین موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 ہے والسابقون الاولون من المہاجرین، اور سورۃ الزمر پارہ نمبر 24 آیت نمبر 133 ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضور فرماتے ہیں کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، بحوالہ ترمذی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 606 حدیث نمبر ہے 3655، اور یہی حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 2383، اور یہی حدیث پاک صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر ہے 6856، اور یہی حدیث پاک نسائی شریف کی حدیث نمبر ہے 8102، اور یہی حدیث پاک مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2432۔ میرے آقا امام الانبیاء کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس امت میں سے لوگوں میں سے کسی کو اپنا یار بناتا نا، فرمایا کہ وہ میں صدیق اکبر کو بناتا، فرمایا لیکن وہ میرے بھائی ہیں، وہ دینی میرے بھائی ہیں۔ اور پھر اگلا جملہ جو ہے حضور فرماتے ہیں کہ وہ صدیق اکبر، حلیۃ الاولیاء کتاب کا نام ہے، اس کی جلد 4 صفحہ 307 اور مسند احمد بن حنبل جلد 4 صفحہ 4 پہ یہ روایت موجود ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ غار کے بھی میرے ساتھی ہیں، مزار کے بھی میرے ساتھی ہیں، اور جنت کے بھی میرے ساتھی ہیں۔ تو کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ صدیق اکبر، ایک مرتبہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ مسکرانے لگے۔ حضرت علی نے پوچھا کہ اے صدیق آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں، کتاب کا نام ہے ریاض النظرہ، اس کی جلد 1 صفحہ 184، نزہۃ المجالس جلد 2 صفحہ 184۔ آپ فرماتے ہیں میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا کہ پل صراط سے خیر و عافیت کے ساتھ وہی گزرے گا جس کو حضرت علی پرچی دیں گے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مسکرائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ پل صراط سے گزرنے والے کو پرچی تو مولا علی دیں گے، لیکن حضرت علی پرچی اسی کو دیں گے جو صدیق اکبر سے پیار کرنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان میں قرآن میں، حدیث میں متعدد فرامین موجود ہیں اور خلیفہ اول ہیں، اور ان کی افضلیت کے بارے میں حضرت علی سے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان یہ بتائیں کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سبحان ان کو کیونکہ قرآن نے کہا اذ یقول لصاحبہ، آج پوری دنیا کے اندر 22 جمادی الثانی کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے، اور پوری امت مسلمہ کو چاہیے کہ حضور کے غار کے ساتھی، مزار کے ساتھی، اور حضور کے وفادار ساتھی اور خلیفہ اول سے محبت اور عقیدت کی جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ فضیلت اتنی ہے کہ ہم رات تک اگر بیان کرتے رہیں تو ختم نہ ہو، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ تمام معزز مہمانان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ ہمارے اس پروگرام کو ہمارے یوٹیوب چینل میٹرو 1 پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج روشن پاکستان پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اپنی پسند ناپسند سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ اگلی اتوار تک کے لیے مجھے یعنی کہ راؤ کرامت سنگر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔